سے جدا ہوا۔ اب میں یہاں پر ایک دو بات کہنا چاہتا ہوں، برا لگے تو مجھے معاف کر دیجیے۔ بات یہ کہ حضور غوث پاک نے جب کہا کہ میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، والدہ خوش ہو گئی، 40 دینار دی، رخصت کیا، اور پھر وہ جیلان سے بغداد شریف یہ 400 میل کا فاصلہ ہے جو طے کرنا ہے، اور اس وقت راستے میں ڈاکو بھی آتے تھے، قافلے بھی لوٹ لیتے تھے، مار بھی دیتے تھے۔ والدہ محترمہ چھوڑنے کے لیے آتی ہے، خوشی کا اظہار کرتی ہے، لیکن آج معاملات اس کے برعکس ہیں۔ آج بچہ کہتا ہے کہ میں دین پڑھنا چاہتا ہوں، ماں کی شکل بگڑ جاتی ہے، باپ کی پیشانی پہ بل پڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو مولوی بن کے کرے گا کیا؟ ابھی تو تیری عیاشی کے دن ہے، کیا ابھی سے داڑھی رکھ لے گا؟ ابھی سے نماز پڑھنے لگ جائے گا؟ ابھی سے نماز کا نشان تو پیشانی سے بنا لے گا؟ تو مولوی بن کے کرے گا کیا؟ تو اب یہ باتیں نسلوں میں منتقل ہو رہی ہیں۔ لوگ اپنی اولاد کو عالم بنانا پسند نہیں کرتے، لوگ اپنی اولاد کو، بہت لوگ ہیں حافظ قرآن بنانا پسند نہیں کرتے۔ لوگوں نے اپنی اولاد کو دین سے دور رکھا ہوا ہے۔ یہ عالم بن کے کرے گا کیا، مفتی بن کے کرے گا کیا، کچھ نہیں ہے۔ اور تمہیں میں سچ بتاؤں، برا مت ماننا، لوگ آ کر کے عالم کے ہاتھ تو چومتے ہیں، پاؤں تو چومتے ہیں، بیعت ہونے پر فخر تو کرتے ہیں، لیکن اگر میں اسی عالم کا رشتہ لے کر آپ کے گھر جاؤں کہ صاحب ایک لڑکا ہے، متقی پرہیزگار ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، اور آپ اس سے محبت بھی کرتے ہیں، تو اگر آپ اپنی بیٹی اس کے رشتے میں دے دیں تو بہت اچھا نہیں ہوگا؟ اگر آپ اپنی بہن اس کے رشتے میں دے دیں تو بہت اچھا نہیں ہوگا؟ اب ان صاحب کی پیشانی پہ بل پڑنے لگ جائے گا، چہرے پہ 12 بجنے لگ جائیں گا، میں نے کیا بیٹی اس لیے پیدا کی تھی کسی مولوی کو؟ تو اور پھر بیٹی ہی انکار کر دے گی۔ اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، آج عالم کے گھر میں اگر بیٹی ہو، وہ بیٹی بھی داڑھی والے کو پسند نہیں کرتی، یہ تو ساری زندگی نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے، روزے رکھنے لگیں گے، کیا حاصل ہوگا؟ اور میں یہ کہتا ہوں، عالم کو تماشا کس نے بنایا؟ آپ لوگوں نے بنایا، معاشرے نے بنایا۔ پوچھو تو صحیح، کسی مسجد میں عالم کی تنخواہ کتنی ہے؟ جاؤ پوچھو، کتنا دیتے ہیں لوگ؟ 8,000، 6,000، 10,000۔ 1 منٹ اگر اوپر ہو جائے سب آنکھیں دکھانے لگتے ہیں۔ آپ نے 1 منٹ اوپر کیوں کر دی؟ آپ نے 5 منٹ اوپر کیوں کر دی؟ کیوں؟ عالم تمہارے باپ کا نوکر ہے، تم جو چاہے 6,000 میں اسے سنا دو، 8,000 اور 10,000 میں اسے سنا دو۔ جاؤ، جتنی مسجد سے متصل باتھ روم ہے، جاؤ اس بھنگی اس جمعدار سے پوچھو اس کی تنخواہ کتنی ہے۔ وہ تو مہینے کے 25-30 ہزار روپے کماتا ہے، جو گٹر صاف کرتا ہے، جو تمہیں نماز پڑھا رہا ہے، جو علم دین پڑھا رہا ہے، علم دین سکھا رہا ہے، اس کو تم نے 10,000 کا غلام بنا دیا، 8,000 کا غلام بنا دیا۔ وہ غریب اچھے کپڑے نہیں پہن سکتا، اچھا امامہ نہیں باندھ سکتا۔ مجھے بتاؤ، اس معاشرے نے دیا کیا علماء کو؟ ذلیل کیا، رسوا کیا۔ اس لیے تو یہ شہر لاشوں کا گڑھ بن گیا۔ یہی وجہ کہ آج تو درندگی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے علماء کا مذاق اڑایا، علماء کا تماشا اڑایا۔ اور میں سچ کہتا ہوں، تم عزت کرو یا نہ کرو، میرے آقا نے عالم کا مقام بلند فرمایا اور واضح طور پہ فرما دیا کہ میری امت کا عالم اگر کسی بستی سے گزر جائے، اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے مردوں پر سے عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ فرما دیا میری امت کا عالم اگر کسی قبرستان میں دفن کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے اس کے چاروں طرف کی 40 قبروں کو منور فرما دیتا ہے۔ فرما دیا دنیا تو دنیا ہے لوگوں، تمہیں روز قیامت بھی علماء کی ضرورت پڑے، تم مانگ مانگ کے جب رب سے تھک جاؤ گے، اب تمہیں علماء کے پاس بھیجا جائے، اب عالم فرمائیں گے یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو عالم کو تو ہم نے تماشا بنا دیا۔ کوئی شخص اپنی اولاد کو عالم بنانے کے لیے تیار ہے، اور پھر ہم سنیوں کی بدبختی کیا ہے؟ ہم سنیوں کی بدبختی یہ ہے کہ ہم سوچنے لگ گئے کہ دین تو صاحب صرف ان مولویوں کا ہے، یہ لڑے، ان کے باپ کیونکہ عالم تھے، اولاد ان کی عالم ہونی چاہیے، باپ کیونکہ مفتی تھے،
اولاد مفتی ہونی چاہیے. آج تو عالم کے گھر میں بھی عالم پیدا نہیں ہو رہے. مجھے بتاؤ نا سنیو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, تمہارے شہر میں جو بڑے عالم تھے ان کی اولادیں کہاں ہیں؟ بتاؤ. علامہ ازہری کا ایک نام تھا یا نہیں؟ کوئی اولاد عالم ہے مجھے بتاؤ. مفتی وقار الدین صاحب علیہ رحمہ کا نام تھا یا نہیں؟ کوئی اولاد ہے عالم مجھے بتاؤ. میرے نانا قاری صاحب کا نام تھا یا نہیں؟ کوئی اولاد ہے عالم مجھے بتاؤ. سب ناطے ہو گئے. تم لے کے آتے ہو دودھ. صاحب مولوی صاحب یہ دودھ بھیجا ہے امی جان نے, وہ 5 کلو دودھ امی نے بھیج دیا. ہاں امی نے کہا اس پہ بلی نے منہ مار دیا تھا, یہ مولوی کو دے کے آؤ. یہ آٹے میں چپکلی چلی گئی تھی, یہ 10 کلو آٹا مولوی کو دے دو. تم نے تماشا بنایا علماء کا. یہی وجہ ہے منبر خالی ہو, محراب خالی ہو, تمہارے پاس آئے گا. اگر سوچو کہ تو اللہ نے شیطان کو شیطان سے لڑوا دیا. دیوبندی شیعہ کو, شیعہ دیوبندیوں کو مار رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. اگر یہ خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ ہو جائے, ہمارے پاس کتنے عالم ہیں تم بتاؤ تو صحیح. لوگ اپنے بچے کو ناسوا بنا رہے. کیوں صاحب؟ یہ روز کا سبزی کا خرچہ تو نکالتے تھے. نعت خواہ کو مل رہے ہیں 1.5 لاکھ 2 لاکھ. ایک قاری ہے زندگی اس نے قرآن میں لگا دی. سا کیسے نکلتا ہے, ہاں کیسے نکلتا ہے, تا کیسے نکلتا ہے. کتنا دیتے ہو تم قاری کو, قرآن سنانے والے کتنا دیتے ہو علماء کو؟ یہ سب خالی ہو گیا. منبر خالی ہو گئے, مسجد خالی ہو گئی, محراب خالی ہو گئی, کچھ بھی نہیں رہا. سنی مسلمانوں کچھ نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ پتلی کی غالب آ گئی. سنیوں کو دیوار سے لگا دیا گیا. کچھ سنیوں کے پاس نہیں ہے. 2-4 دھماکے ہو گئے تو سنیوں کا نشان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تم نے بیدار ہونا پڑے گا. تم نے اپنے گھر سے علماء کو پیدا کرنا ہوگا. تم نے تہیہ کرنا ہوگا کہ اپنے بچے کو ہم عالم دین بنائیں گے. نعت خوانوں سے دین نہیں بچے گا, علماء سے دین بچے گا. نعت خواں کیا دلیل دیں گے؟ ان سے اگر گفتگو ہو جائے کہ نور پہ گفتگو کرو, کیا کہیں گے؟ نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا ہے, کیا کہیں گے نعت خواں؟ مجھے بتاؤ کیا دلیل دیں گے؟ یہ دین تو علماء بچائیں گے نا. تو خدا کے لیے علماء کی قدر کرو. یہ بات اس لیے نہیں کی کہ تم میری عزت کرو, میرے ہاتھ چومو, کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن علماء کی عزت کرو, علماء کی قدر کرو, اور اپنی اولاد کو ان کے پاس بٹھاؤ, خدا کے لیے عالم بناؤ. یہ سب سناٹا ہو جائے گا, ویرانگی ہو جائے گی. پھر ایک وقت آئے گا کہ مسجدیں تمہاری ہوں گی, نماز پڑھانے والے وہابی دیوبندی ہوں گے. مدرسے تمہارے ہوں گے, نماز پڑھانے والے وہابی دیوبندی ہوں گے. خدا کے لیے اپنی اولاد کو عالم بناؤ, اس طرف دھیان دو, ان کو حقارت سے نہ دیکھو. اور آج وہ دور آ گیا, بچے داخل ہوتے ہیں 100-200 کی تعداد میں, آخری میں 2 مہینے کے بعد کتنے رہ جاتے ہیں؟ 8-10. کراچی والا کوئی نہیں, سب بیچارے باہر کے آتے ہیں, دین پڑھ کے یہاں سے جاتے ہیں. جموں کراچی والوں کو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ماں ناراض ہو جاتی ہے, تیرے 2 بھائی کام کرتے تب وقت تو کیوں نہیں کام کرتا. اب یہ اگر پڑھائی میں توجہ نہیں کرے گا, یہ کام میں لگ جائے گا, تو دین کیسے پڑھے گا؟ تو یاد رکھو سنی مسلمانوں, تمہیں اس پہ سوچنا ہوگا بیٹھ کر کے. اللہ تمہیں اولادوں سے نوازے تو ایک اولاد کو ضرور عالم بناؤ. خدا کے لیے تم نے ایک اولاد کو عالم اور حافظ بنا دیا تو روز قیامت اللہ کے حکم سے تمہارے سروں پہ نور کی دستاریں باندھی جائے گی. یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے. 60 سال 65 سال میں دنیا ختم ہو جائے گی. میں اور آپ سب قبر میں لیٹے ہوں گے. اگر اولاد نیک چھوڑ کے گئے ہوگے نا, یہ اولاد تمہیں قبر میں بھی فائدہ پہنچائے گی, میدان محشر میں بھی فائدہ پہنچائے گی. تو اس بناوٹی قوم سے باہر نکلو, باہر آؤ, اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرو.